لا إله إلا الله لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو انبیاء و مرسلین پر اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر اور آپ کی اتباع کرنے والوں پر. رب العالمین نے جن و انس کی ہدایت کے لیے سوالات انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی جنت میں داخل ہو، اس کی جہنم سے بچ جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے بہت سارے مواقع مہیا فرمائے، جس میں سے ایک بہت عظیم الشان موقع جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سنبھلنے کا اور سدھرنے کا اور جنت کے داخلے کے لیے عطا کرتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ ہم جانتے ہیں آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، اور خصوصاً اللہ نے قرآن کا نام لے کر کے کہا کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. ہم لوگ اس کو قرآن کے ساتھ کتنا وابستہ کرتے ہیں، اپنا جائزہ لے کے دیکھ لیں. زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ہم قیامت کے قریب جاتے چلے جا رہے ہیں تو اتنے ہی ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دور قریب، برے دور، برے لوگ پیدا ہونے والے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی خبر دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہر دوسرے دن کا سورج پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. آج کا دن گزر گیا، کل جو سورج نکلے گا وہ زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا، پرسوں کا دن اس سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. تو ہر بعد والا سورج پہلے دن سے زیادہ شر لے کے طلوع ہوگا. یہ رسول اللہ نے خبر دی، وہ تو ہوگا، ہو رہا ہے. ہماری ڈھٹائی کا کیا عالم ہے؟ اب تو شرم و حیا بھی باقی نہیں رہ گئی ہمارے اندر. کل شام میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہماری قیام اللیل پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا حافظ بچہ درس دے رہا ہے، اور یہاں پر ایک تماشا ہوا ہے. عجیب عجیب لوگ پیدا ہو گئے، اور روزمرہ ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ گھوم رہے ہیں ویڈیوز. چند ڈپلیکیٹ رسید بنائی جا رہی ہے، ڈپلیکیٹ توصیے بنائے جا رہے ہیں، چندوں کی بکیں چھاپی جا رہی ہے، رسیدیں چھاپی جا رہی ہے. مسجدوں کے ذمہ دار پکڑ رہے ہیں، ویڈیو بنا کے ننگے کر رہے ہیں. یہ ویڈیو چل رہے ہیں، اور بے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جن کو پیش کیا جا رہا ہے وہ سب بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے رہتے ہیں سامنے.
پر نور چہرہ لے کر کے ان کا، جس پہ داڑھی، چہرے مبارک بھی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، حرام خور ہوتے چلے جا رہے ہیں، حیا، شرم کچھ بھی نہیں بچی، جھجک، حس کچھ نہیں بچی۔ اب ایسے دور میں ہم برخوردار کیا کر رہے ہیں؟ انسانیت کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ہم انسانیت دیکھ رہے ہیں، گھر بنانے والے انجینئر کے پاس ختم ہو رہی ہے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی انجینئر کیا بڑا بے ایمان ہو گیا ہے، وہ ایک بولا ایک کر دیا وہ۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کیا بے ایمان ہو گیا اور وہ دوایا کیسے لکھ دے رہے دیکھو۔ ہم پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے اپنے اپنے کام میں، ایون موز بیچنے والا بھی دھوکہ دے کے موز بیچ رہا ہے اور اندر کیڑے نکل رہے ہیں بول کے پریشان ہو رہے ہیں۔ جام بھیج رہا ہے، جام میں کیڑے نکل رہے ہیں، تو آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے۔ ارے بابا، جن کو انبیاء کا کام جن کے سپرد کیا گیا، انبیاء کے ورثہ جن کو قرار دیا گیا، جو انسانوں کو انسان بنانے کے ذمہ دار بنائے گئے، وہ خود شیطان بنے ہوئے ہیں، تو توقع کس سے کریں آپ؟ جی کس سے توقع کریں گے آپ؟ جماعت کے آپ ذمہ دار سربراہ اور آپ ڈاکو ہیں، کسی ادارے کے آپ صدر ہیں، بڑی داڑھی ہے اور آپ ڈاکو ہیں۔ اب توقع کی جائے تو کس سے کی جائے میرے دوست؟ خیر کہاں بچا ہوا مجھے بتائیے۔ کیا رسول اللہ کی وہ بات بالکل 100% اب بالکل سچ نظر نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہیں بچے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا۔ مت ڈرو اللہ سے، اللہ کا کیا بگڑے گا اگر آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا بگڑ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کا؟ مجھے یہ بتائیے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان بھی نافرمان ہو جائیں اس کے، تو اس کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں پڑے گا، خمیازہ خود آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کی نافرمانیوں کا وبال آپ ہی کے سر پہ ہوگا، اس کا کیا بگڑے گا؟ جس وقت آج سے 1400 برس پہلے قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت رب اعلیٰ وعظیم نے فرمایا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس وقت 1500 برس پہلے، آج سے 14 صدیاں گزر گئی، رب نے اس وقت یہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے ہاتھوں کی وجہ سے فساد ہے، تری میں بھی اور خشکی میں۔ حیران ہے لوگ، کیا ہو گیا ہے؟ ڈیپ سی میں رہنے والے جانور جو کبھی زمین کے خشکے پر نظر نہیں آئے کسی کو، ڈیپ سی کس کو کہتے ہیں شاید جو لوگ جانتے ہیں، سمندر کے وہ گہرے حصے جس کو زمین والوں نے کبھی دیکھا نہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیپ سی، سمندر کے وہ گہرے ترین حصے جن کو انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا، عام انسانوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہاں ہزاروں کی ایسی ایسی مخلوقات ہیں جو آپ کے تصور سے پرے ہیں، وہ مخلوقات آپ کے خشکے پہ آ رہی، ڈیپ سی کو چھوڑ کے، سمندر کو چھوڑ کے خشکے پہ آ کے مر رہی ہے وہ مخلوق۔ کیا فساد ہے یہ جو فساد ہے خشکے پہ، اور خشکے پہ بھی اور تری میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ زندوں کو نظر آتا ہے، مردوں کو کیا دکھتا ہے؟ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو اپنے ہی وجود کے لاشوں کا بوجھ اپنے ہی کندھوں پر ڈالے پھر رہے ہیں۔ ضمیر مردہ، روح بے حس،
کیا توقع کریں گے ایسے لوگوں سے ہم کہ یہ اللہ کی عظیم و شان کتاب کو سمجھے اور اس کو نافذ کرے؟ اتنی توقع ان سے کی جائے؟ اتنا بڑا کام یہ کریں گے؟ وہ آئے بھی اور چلے گئے بھی. یہ خواب خیالی کی باتیں ہیں جو آج ہو رہی ہے زمین کی پشت پر. نحن اہل السنہ، نحن اہل الحدیث، نحن فلاں نحن فلاں، سوائے چور اچکوں کے اور کچھ بچے نہیں ہیں، صرف نام باقی رہ گئے. یہ کہتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی خوشی سے نہیں بولتا ہوں میں بھائی، بہت تکلیف سے بولنا پڑتا ہے. ہم کہاں پیدا ہوئے، کیا ہمارے تقدیر ہے اور کیا مقدر ہے اور کیا دیکھنے کو آ رہا ہے اور کیا دیکھ رہے ہیں. کچھ اچھا نہیں دیکھ رہے اور کچھ اچھا ہونے بھی نہیں جا رہا ہے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورہ فرقان کی پہلی آیت کریمہ. نزل الفرقان، بڑی برکتوں والا ہے وہ شہنشاہ اعظم، وہ شہنشاہ عالم جس نے اپنے خادم، اپنے بندے، اپنے محمد پر، اپنے عبد پر، اپنے عظیم عبد پر ایک ایسی فرقان نازل کیا ہے جو حق اور باطل کو واضح کر کے رکھ دے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے، حق کو حق اور باطل کو باطل کر دے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اجالے اور اندھیرے کو نمایاں کر دے. ایسی عظیم کتاب دے کر کے نازل کی اپنے بندے حبیب پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ میرا وہ خادم، میرا عبد سارے عالم کے لیے ایک نذیر کی حیثیت سے پیش کیا جائے، سارے عالم کو ڈرانے والا بن جائے میرا حبیب، میرا محبوب. تو یہ قرآن کا یہ مقام، یہ رتبہ، یہ پوزیشن اللہ نے بنایا اس قرآن کا اور صاحب قرآن محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے عالم کے لیے متربع کرنے والے نذیر کی حیثیت رکھتے ہیں قرآن اور صاحب قرآن. اس عظیم و شان ہستی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم بے غیرتوں کو شرم نہیں آتی. وہ محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ قرآن کے پیروکار بتاتے اپنے آپ کو. اور ہمارے روزمرہ کے زندگی کے رویے کو دیکھ لو، کیا ہے ہمارا وتیرہ، ہمارے جینے کا ڈھنگ، ہماری سوچ، نظریات. کیا ہم اس قابل ہیں کہ نسبت کر سکیں؟ کسی کو بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے اس بات کا جائزہ لینے کی اپنا اپنا کہ ہمارے کیریکٹر کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا پوزیشن ہمارا اس زمین کی پشت پر ہے. کسی اور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کوئی اٹھ کے مجھے میرا چہرہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ. رب العالمین خود فرما چکے ہیں قرآن مجید میں، خالق ہے مخلوق کو جانتے ہیں، اور وہ خود فرما رہے ہیں، خالق خود فرما رہے ہیں مخلوق کو. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. ہر انسان، آدم کا ہر بیٹا، ہر بیٹی خود کو سب سے زیادہ وہ خود جانتا ہے. وہ خود کتنے پانی میں ہے، اپنی نفس پر پوری بصیرت اس کو خود کو ہے. تنہائی میں کیا ہے، اندھیرے میں کیا ہے، اجالے میں کیا بنتا ہے، نفاق کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، خود کا جائزہ لینے خود ہی کافی ہے. منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن، رسوا ہوں گے.
توبہ کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اتنی عام بات ہے کہ بچہ بھی کہتا آپ کا. تعجب تو یہ ہے. مجھے بیٹے تو مسلمان ہو؟ تو جی مسلمان. مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے بیٹے؟ مرنے کے بعد اٹھتے؟ تو ہاں اٹھتے، جنت ہے دوزخ ہے. بچہ بھی بولتا آپ کا. آپ ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، شرم نہیں آ رہی؟ کس منہ سے بول رہے ہیں؟ آخرت بھی ہے، حساب بھی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ تیاری بتاؤ نا کتنی ہے؟ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کے سوئے تک دھوکے، جھوٹ، فریب، لوٹ کھسوٹ، فریبی زندگی گزر رہی ہے. مکاری، فریبی، یہ تو پہچان ہو گئی آپ حضرات کی سب کی. اتنے بڑے ہستیوں کے نام لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نام، قرآن کا نام، آخرت کے حساب کے دن کی باتیں. کیا ہے بھائی تماشا؟ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ کبھی سوچے ہم لوگ کیا کھیل کھیل رہے ہیں ہم زمین کی پشت پہ؟ ورثے کا مال کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ باپ مال چھوڑ کے مر گیا تو کوئی ایک ڈاکو نکل جاتا جو ہنسدے کی طرح بیٹھ گیا اس کے اوپر مسلط ہو کے مال کے اوپر. نہ بہنوں کا حق دے رہا ہے، نہ بھائیوں کا حق دیتا ہے. باتیں بڑی بڑی ہے. حضرت کی داڑھی اتنی بڑی ہے، گٹھا پیشانی پہ نماز کا اتنا بڑا ہوتا ہے، موٹا گٹھا. تم کس طرح کے لوگ ہو گئے ہو؟ دنیا و مافیہا اتنی محبوب ترین ہے تمہارے لیے کہ ہر ایک کو معلوم ہے کچھ لے جانے والا نہیں ہو دنیا سے. ہر ایک کو معلوم ہے ایک پائی لے جانے والا نہیں اس دنیا سے، لیکن برابر دنیا سمیٹتے جا رہا، سمیٹتے جا رہا. اس کی ہوس کا پیٹ 9 من مٹی بھرنے والی ہے. وہ اس کے وہ لاشے کو لے جا کے زمین میں دبا کے مٹی ڈال دیے نا، وہ مٹی بس وہی اس کا پیٹ بھرے گی شاید. ہوس اس کی ہوس کا پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ زیادتی کی چاہت منہمک رکھتی ہے تم کو یہاں تک کہ قبروں میں جانے تک گھس جاتے ہو قبروں میں، لیکن سدھرتے نہیں. کلا سوف تعلمون. اب معلوم ہوگا تم کو کیا کر کے آئے ہیں. اسی وقت معلوم ہوگا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. یہ قرآن ہر چیز کو بیان کر دیا آپ کے سنبھلنے کے لیے، مگر یہ کہ آپ قرآن ہی نہیں پڑھتے نا. تعجب تو یہ آپ لوگوں پہ. قرآن تو بہت پڑھتے ہیں آپ، بظاہر تو قرآن بہت پڑھتے ہوئے دکھتے. عورتوں کو دیکھیں گے پلو اوڑھ کر کے عصر سے لے کر مغرب تک تلاوت کر رہی ہے گھروں میں. بچیوں کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہے گھروں سے. مسجدوں میں ملا قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ظہر کے بعد سے لے کے جو ہے 3-4 بجے تک وقت گزار کر رہے ہیں، مسجد کے اندر ٹائم پاس کر رہے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے. حضرت تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے. قرآن تو بہت پڑھ رہے ہیں آپ، مگر میں کہہ رہا ہوں قرآن نہیں پڑھتے آپ. جھوٹے. یہ پڑھنا نہیں ہے آپ کا قرآن، اس کو کہتے ہیں پڑھنا. آپ کچھ بھی نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے. اور جو جانتے ہیں وہ ان سے بڑے ڈاکو، جو نہیں جانتے ان سے بڑے ڈاکو جاننے والے. جو قرآن میں کیا ہے وہ جو جانتے ہیں نا، وہ ان سے بڑے ڈاکو ہے جو نہیں جانتے. بیچارے یہ تو پھر بھی معصوم ہو سکتے ہیں، نہیں معلوم ہے ان کو کچھ بھی، سباب سمجھ کے پڑھ لے رہے ہیں، شاید قابل رحم ہو. لیکن جو جانتے وہ ان سے بڑے ڈاکو ہیں. کیا حالت ہو گئی ہے یار یہ امت کی. کیا کسی نوحہ گر کو بلا کے ماتم کریں، ان کے اوپر روئے؟ کیا ہو گیا اس امت کو؟ کس طرح مردے بن چکے ہیں یہ. ان کے ضمیروں کے لاش ڈھو کے پھر رہے ہیں کندھوں پر. تو توبہ ہی اگر نہیں کرو گے، مناؤ گے ہی نہیں اس رب اعلی وظیم کو، تو تمہاری پرواہ وہ کیوں کرے؟ وہ تو بے نیاز، وہ تو غنی الحمید ہے، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے سب سے.
وہ کیوں کر تمہاری پرواہ کرنے لگ گیا پھر؟ اقبال نے کہا تھا نا کہ اللہ وہ قوم کی تقدیر نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خود بدلنے کا خیال. تو اتنی عظیم کتاب جس قوم کے ہاتھ میں ہو اور وہ قوم کا رویہ اگر یہ ہو تو وہ قوم اللہ کی مدد کی مستحق کیوں کر ٹھہرے؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اللہ نے کہا محمد میرے بندے تجھ پر میں نے فرقان نازل کیا عالموں کو ڈرانے کے لیے، تو محمد رسول اللہ نے اپنی امت سے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. وہ لوگوں سنو، اللہ کے رسول فرمائے اپنے امت سے، اور خبر کون دے رہا ہے اس کی معلوم ہے؟ کون بتا رہا ہے یہ بات کہ رسول اللہ نے یہ اعلان کر کے ہم سے کہا؟ جس قرآن کو اللہ نے فرقان کہا، رسول اللہ نے اس بندے کو، اپنے اس امتی کو فاروق کہا. یہ فرقان جو حق و باطل میں فرق کرنے والا اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ نے اپنے امت میں کے ایک شخص کو کہا یہ میری امت کا فاروق ہے، یہ فرق کرتا ہے حق اور باطل. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عمر خطاب کے بیٹے امیر المؤمنین فاتح بر اعظموں کے فاتح، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا لوگوں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً تمہارا رب اس کتاب کی وجہ سے ہی قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے. وَيَدْعُ بِهَا الْآخَرِينَ، اور اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار و رسوا بھی کر دیتا ہے. رسول اللہ کے اسی بات کو سامنے رکھ کے اقبال اپنے اشعار میں موتی بناتا ہے چند حروف چند الفاظ کو، اور کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریخ خورا ہو کر. وہ اونٹوں پہ بیٹھ کے پھرنے والے، بکریوں کے دونوں پہ ڈنڈے مارنے والے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے، کئی کئی دن تک پانی نہ ملنے کی وجہ سے جسموں سے جن کی پسینوں کی بو مہکتی، وہ قوم عرب جن کو لوگ بدوی، ناخواندہ، ان پڑھ کے نام کے طعنے دیا کرتے تھے، وہ قوم جس کو زمین پر کوئی خاطر نہیں لاتا تھا، بدوی سمجھ کر کے دھتکارتے تھے، وہ قوم اللہ نے کسرا کے خزانے اس قوم کے قدموں میں لا کے ڈال دیے. خیسر کے محل فتح کر لی وہ قوم. آپ جانتے نہیں؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ بڑی بڑی سپریمو طاقت ہے ان کے سامنے، گھٹنے پہ آ گئی اس قوم کے سامنے، سرنڈر ہو گئے ہاتھ اٹھا کے ان بدویوں کے سامنے. خالد بن ولید نکلا، سپریم پاور طاقتیں تھرانے لگی. رسول اللہ نے کہا یہ بدوی خالد یہ اللہ کی ننگی تلوار ہے، سیف اللہ ہے، آؤ للکارو اس کو. کون ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہوگا. اللہ نے بلند تر بلند کر دیا اس قوم کو بہذا الکتابی، اس کتاب کے ذریعے سے، اسی کتاب کے طفیل میں. اور تمہاری گت کیا ہے اس وقت؟ سارے کپڑے اتار کے ننگے کر کے تم کو ٹپروں میں بھر کے لے جا کے پھینکا جا رہا ہے کچرے کے کنڈے میں. شرم تم کو آتی نہیں، کچرا ہو گئے.
وَيَدْعُ بِهَا الْآخَرِينَ جو رسول اللہ نے کہا، اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل کر دیے جاتے ہیں. تم نے تماشا سمجھا قرآن کو؟ قرآن کے نام پر پاپی پیٹ بھرنے کو اپنا روزی بنائے. چھوٹے سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم یہی گنڈے، یہی دھوکے بازوں کا راہ آج جو ہے راج چل رہا ہے. باٹم کے لوگوں کو دیکھ لیجیے آپ، کیا کریں گے؟ سارا معاشرہ مجرم ہے. مدرسوں میں لے کے ٹھوس دیا کندے پٹوں کو جس کو پڑھنا نہیں آتا. اچھے پڑھنے والے ذہین بیٹھے تھے تو انگلش میڈیم میں لے کے گئے، کانوینٹس میں ڈالے، فلاں میں ڈالے، سینٹ میریز میں ڈالے، فلاں میریز میں ڈالے. مجرم، تم خود مجرم ہو. اور جو کندے پوٹے تھے ستارے گھر میں، اماں کو ستارے، بہنوں کو ستارے، وہ پوٹوں کو جا کے مدرسوں میں ٹھوسے. مدرسوں میں وہ جو بڑے بڑے داڑیاں والے ریچاں مار مار کے جانور بنا دیے ان کو. یہ برا نہیں ماننا، یہ تکلیف سے بول رہا ہوں میں، کسی کو مذاق نہیں اڑا رہا ہوں کسی کا. جو ماحول ہے تمہارا وہ بتا رہا ہوں. وہ پٹے بھرے ہوئے ان کو بالا ہے تو بھی وہ ریچ بنے، جیسا دیکھے ویسے ہی کر رہے. چلا آ رہا ہے ماحول تمہارا یہی. کچھ نہیں آتا. جنہیں آتا نہیں زمانے میں کوئی فن تم ہو، بیچ کھاتے جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اقبال نے کہا تھا. کچھ نہیں آتا، کیا کرے گا؟ دھندا بنایا اس کو. مجھے آتا ہی کیا اس کے سوا؟ کھلم کھلا بولا گیا. میرا دوست ایک مدرسے کا، آپ سے بہت دور نہیں ہے جی، 1-2 کلومیٹر پہ ایک مدرسہ چلتا، آپ کا نامہ نہیں لیتا میں، تکلیف ہو جاتی لوگ. مدرسے کا ناظم بنا ہے میرے دوست کو. بہت متاثر تھے جماعت اسلامی سے. حضرت سفاری افری پہن کے میرے ساتھ کئی مرتبہ دیکھے میرے دوست کو آپ لوگ. بعد میں الحمدللہ وہ سلفی ہو گئے، اور آج بھی سلفی، اللہ کا شکر ہے. اور وہ اچھے سلفی ہے، ایسے ذلیل نہیں جو آج کل پھیلے ہوئے زمین پہ. تو ناظم بنائے وہ مدرسے کا، تو وہ بیچارے بول رہے ارے یہ کیا دھندا بنا کے بیٹھے رہے، چندے اپن لوگ جو اپنے جیب سے کر سکتے خدمت کر لیں گے نا رے بابا. تو بولتا ہمارے کو آتا کیا اس کے سوا؟ ہمارے کو اس کے سوا آتا کیا؟ صحابہ بھی ایج کرنا پڑتا. ہماری زندگی یہ اس پہ پلنا ہے پیٹ ہمارا. بچے اس پہ کھائے، جورو اس پہ پلی، بھوا اس پہ پل رہی. آتا ہی کیا اس کے سوا؟ قوم کے بچوں کو ادھر ادھر سے، بہار سے، یو پی سے لائے، ایک کرائے کا گمپا خریدے یا پھر کرائے پہ لے لیے، لائے پٹوں اس میں بھر دیے، ان کا فیوچر پورا برباد کرو، تباہ کرو. ان کو بڑا کرو، ان کو بھی کچھ بھی نہیں آتا. تمہارے جیسا دھندا ان کو بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد انہیں کہیں نہ کہیں ڈھونڈتے پھرتا اس کے بعد بڑا ہو. میرے بھائی یہ کلچر آپ کا نہیں ہے تو میرے کو گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے، غلط بول رہے ہیں آپ کو. ہزاروں لگے لے کے بتاتا ہوں کلچر میں تمہارے کو بتاتا ہوں. پوری زمین پہ تباہ کر رہے ہو تم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کر رہے ہو. قرآن کو تماشا بنا کے بیٹھ گئے تم، قرآن کو پیٹ پالنے کا دھندا بنائے تم. اور پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آتی تمہارے اوپر؟ اللہ کی رحمت. یہ رمضان آیا تو کیا ایسے 50 رمضان 500 رمضان آئے تو تمہارے کیا فرق پڑنے والا؟ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے بھائی؟ زبردستی کا ڈرامہ کر رہے ہیں. بھوکے پیاسے رہ کے رہ لو. کتوں کو ملنے والا اجر معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے. وہ کتنے صرف بھوکے لکھے جانے والے، بھوکے پیاسے، اس سے بڑھ کے کچھ نصیب میں نہیں آئے گا. اور کتوں کو ملے گا وہ اجر اللہ ہی خوب جانتا اس کو. کتنے سچے غلام نکلیں گے اللہ کے. آخرت کی فکر کرو یار، توبہ کرو، استغفار کرو، ناک رگڑو، ماتھا رگڑو، معافی مانگو اس پروردگار سے مسلم پر آ کر کے. رو گڑاؤ، منا لو اس کو، وفادار ہو جاؤ اس کے. اب موقع ہے. یہ
فارمیلٹیاں پورے کرنے سے کیا ہوگا بتاؤ؟ رمضان آیا تو قرآن کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہر ممبر کے اوپر، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، قرآن کی فضیلت، قرآن کا فلاح، قرآن کی فضیلت، منہ نہیں سکھ رہے تمہارے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا بک بک کر رہا ہوں ممبر پہ کھڑے ہو کے، کتنے لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں، کتنوں کے دل کو چھو پا رہی ہے، کتنے ہیں جو باہر نکل کے مجھے گالیاں دیں گے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ چیخ رہا ہوں، اب انرجی ویسٹ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک ذات سے امید ہے، ایک عظیم ذات سے امید ہے، وہ فراموش نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ درد کو فراموش نہیں کرے گا، پکارنے کو فراموش نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وہ دلوں کو جانتا ہے۔ آخر میں پھر وہی اپیل کر رہا ہوں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے، میرے بھائی دیکھو اکثریت بگڑتی ہے تو پھر وبال اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر اس میں سب پس جاتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک واقعہ سن لو، آخر میں بات ختم کر کے بیٹھ رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے عائشہ کو دیکھ رہے، اور ہماری ماں عائشہ چکی میں جو پیس رہی تھی، چکی میں، چکیاں آج کل تو خالی تمہارے بٹن ٹرپ کرنے کے چکیاں ہیں، اصل چکیاں دیکھے کہاں ہمارے بچے، بوڑھوں کو معلوم ہے۔ ہمارے گاؤں میں ہماری عورتیں بیٹھ کے پورا پتھر پھراتے بیٹھتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ کاش ہماری عورتیں اگر اتنا بھی کر لیتی وہ پرانی بڈھیوں کی طرح، یہ محنت تو شاید اللہ ان کی محنت کی وجہ سے ان کو بخش دیتا۔ آج کل کی عورتیں، آج کل کے مرد سب ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ اور میاں ملے سکھا کے بھیج رہے بیٹیوں کو، ارے میاں عورت کے اوپر سوائے شوہر کی خدمت کے ساس سسرے ننند دیور یہ سب نہیں ہے کاما۔ انہیں مرد کو بھی نہیں کر رہی آگے، بول رہی چل تیرا کام تو کر۔ ہم یہاں باضابطہ نہیں معلوم آپ لوگوں کو، ایک بڑکی بڈھی آ کے بیٹھتی، وہ ستم میں جیتے بول کے ایک پروگرام بنایا تھا عامر خان، ستم میں جیتے، اس کو بند کر دی، وہ بند کرنے والے تھے، وہ بند کرنا ہی تھا اس کو، کیونکہ انہیں ایسے ریالٹی بتا رہا تھا جو دنیا میں حقائق ہے وہ رکھتے ہیں، شیطان اس کو چھوڑتے ہیں، بند کرنا تھا، بند کر دیا۔ مگر اس میں انہیں ایک بڈھی کو لے کے آئے شیطان نہیں کو، انہیں بول رہی تھی پورے مردوں کو، ہم عورتوں کو تم لوگ کم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ سے۔ بوڑھی بول رہی ہے ہمارے کو قدرت تمہارے سے زیادہ دی، تم کو بچے دانی نہیں ہے، تمہارے کو چھاتیاں نہیں دودھ پلانے کے واسطے، تمہارے پہ افسوس ہے میرے کو بول کے بول رہی ہے۔ تم مردوں پہ افسوس ہے، تمہارے کو تو بچے دانی بھی نہیں ہے، بچے پالنے کو، بچوں کو دودھ پلانے کو چھاتیاں بھی نہیں ہے، تمہارے سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ مگر اس کے بعد بولی پھر ہمارے کو 10-12 ہاتھا نہیں ہے تمہاری خدمت کرنے کو، تمہارے کپڑے دھونے، تمہارے جوتے صاف کرنے، تمہارے برتن دھونے، ہمارے کو بھی 2 ہاتھ اچھے، تمہارے کو جاؤ اپنا اپنا کام کرو۔ صحیح ملی شیطان نے تمہارے کو۔ تم باہر آٹو رکشے میں آٹو چلا کے پیاز بیچ کے دوستوں میں گل چھرے اڑاتے، دوستوں کو لے کے بریانی کھاتے، اس کو دال بھی کھانے کو نہیں دیتے تو برابر بولتی ہوں۔ تم اپنا ذمہ داری کا کام پورا کرے تو نہ کہیں کو بولیں گی بیچاری۔ ہاں تم اگر اس کو گھر میں رانی بنا کے رکھتے، محنت کر کے لا کے اس کے تمام حاجتیں پوری کرتے، اس کی اولاد کو بہترین تربیت کرتے، تم اپنا مرد بننے کا فریضہ انجام دیتے، تو اس کو یہ بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ تم ڈاکواں خود کھاتے پھر اپنے پاپی پیٹ پال لیتے ہوئے، بیوی کی فکر نہ بچے کی فکر نہ اماں کی نہ باوا کی، تو بولیں گے نا تمہارے کو۔ تو خیر میں یہ کیوں بولا کہ ایسی تربیت ہی ہو رہی ہے آپ کی عورتوں کی۔ اب تو ملے کر رہی ہے تربیت، اب تو ایسی بڈھی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو تمہارے ملے ہی وہ تربیت کر رہے ہیں۔ بیٹی 10-12 روپے 50 روپے 100 روپے تیرے پاس رکھ پرس میں، پھل جھاڑ کا پھل جھاڑ کو بھاری نہیں ہوتا بیٹا، آجا، یہ سکھا کے بھیج رہا باپ مستنڈا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، شہید تھی لاڈلی بیٹی، غربت کی زندگی گزارتی ہے، ہاتھوں سے چکی پیستی ہے، پانی کھینچ کے لاتی ہے، رسے کے نشان چھاتی پر پڑ جاتے ہیں، شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، بچوں کے زندگی سنوارتی ہے۔ اس کے مائکے سے زیادہ افضل ترین گھرانہ کسی اور کا مائکہ ہو سکتا فاطمہ سے بڑھ کے؟ ہیں
تم بغیر تو کیا سکھا کے بھیج رہے ہو بچیوں؟ اور وہ رسول اللہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، سانس پھول رہی ہے بیٹی کی، میلے کچھ نہ کپڑے پہنے میں دوڑی ہوئی آئی ہے باپ کے پاس. باپ کا دل بھر گیا تو کہتے ہیں بیٹی دنیا کے معاملے میں صبر کر لے، جنت میں میرے ساتھ رہے گی انشاءاللہ. ابو کہہ رہے اس سے، اور کہتے ہیں بیٹی دنیا معافیہ سے بہتر چیز تجھے میں بتاؤں، تجھے نہ بتاؤں بیٹے؟ تو کہتے ہیں ابو ضرور بتائیے، جس سے میری رفاقت تجھے مل جائے بیٹے. تو کہتے ہیں ضرور بتائیے ابو. تو کہتے ہیں دنیا میں صبر کر بیٹے، تسبیح پکڑ لے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو آپ پڑھ رہے ہیں، تسبیح فاطمی بھی کہتے ہیں اس کو. یہ آقا نے ان کو تحفہ دیا. وہ اپنے شوہر کا، اپنے سسرال کا، پورے گھر کا کام کر رہی ہے، اور آپ کی بیٹیاں رانیاں ہیں. تو ہر معاملے میں یہی آپ کا زندگی کا معاملہ پورا، ہر معاملے میں، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، سب کے سب اس وقت اللہ کی رحمت سے خود کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری ماں عائشہ چکی پیس رہی تھی، جو پیس رہی تھی اس میں، تو آقا کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے اماں جان ان کو پوچھ رہے ہیں، میرے سرتاج، میرے ماں باپ قربان، میں تو جو پیس رہی ہوں، آپ ایسا کیوں ٹکٹکی لگا کے مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے عائشہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو جو پیس رہی ہے، لیکن تیرے جو میں بونڈے بھی جا رہے ہیں، مٹی کے لنڈے چھوٹے چھوٹے وہ بھی چلے جا رہے ہیں، چکی میں سب پس جا رہے ہیں تیرے. تو فرمانے لگی میرے ماں باپ قربان آقا، جب میں اپنے مٹھیوں سے اس میں جو ڈال رہی ہوں، جو میں جو ہے وہ جا رہا ہے اور پس رہا ہے، تو پسے گا نا، فطری بات ہے وہ اماں جان. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ یہی ہوتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، صرف بدکار نہیں پیستے، اللہ کے عذاب میں نیکوکار بھی پیس جاتے ہیں. تو ماں نے فرمایا پھر ان نیکوکاروں کا کیا قصور ہے رسول اللہ، ان کا کیا؟ تو کہنے لگے جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو نیتوں کے اعتبار سے ثواب اجر دے دیے جائیں گے، لیکن عذاب آئے گا تو یہ دعوت کیوں دے رہے اللہ کے عذاب کو؟ کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ اکثریت کا بگڑنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ بس اتنی اپیل گزارش ہے، توبہ خوب کرو کثرت سے، رب کے حضور سجدے میں گر کے اس کو منانے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کی کتاب کو سینے سے لگائیے گا، ایک ایک حرف کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیے گا. آپ کے لیے نازل کی گئی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم کو یاد رکھیے، یقیناً تمہارے لیے ہی ہم نے کتاب نازل کی، تمہارے لیے ہی نصیحتیں اتاری اس میں. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لوگے تم؟ کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے قصوروں کو معاف کر دے. پروردگار تیرا نام رحمان و غفار ہے، رحم کر دے، پردہ پوشی فرما دے، درگزر فرما دے. یا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا، ہم سب کو معاف کر دے. جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.